بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یوتھ پاکستان پروگرام میں جناب صغیر اسد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صغیر اسد صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو ملکی صورتحال ہے کس طرح جا رہی ہے اور حکومتی اقدامات کہاں تک ممکن ہیں اور ہم کہاں تک اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں خالد بیب صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یوتھ پاکستان پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا اور لوگوں سے جو ہے ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے. دیکھیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے ملک کو ایک قوم بننا چاہیے. جب تک یہ قوم نہیں بنیں گے، جب تک یہ ایک اتحاد اور اتفاق والا کام نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا سٹارٹ ہوئی تھی ہم تب سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹنگ میں یہ کہا تھا، ابھی تب فرسٹ جو تھا لاک ڈاؤن وہ بھی نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ نیشنل یوتھ پاکستان التماس کرتی ہے حکومت سے کہ وہ مکمل کرفیو کرے، پاکستان میں مکمل کرفیو لگائے 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے. اس سے حالات جو ہے وہ سنبھل سکتے تھے، اور وہ 15 اور 20 دن اگر یہ کرفیو لگا دیتے تو خالد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر بہت حالات بہتر ہو سکتے تھے، اور 15-20 دن ایک نارمل بندہ بھی اپنا کسی طرح گزارا کر سکتا تھا اور کر لیتا. آپ نے ابھی دیکھے نا 3 منتھ سے ابو ہو گیا، بلکہ 4 منتھ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ لوگ جو ہیں جو 15-20 منٹ گزارا کر سکتے تھے وہ بھی مطلب بالکل فاقہ کشی پہ ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کرنے پہ مجبور ہے. سفید پوشوں کا بڑا برا حال ہے، آپ کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا. حالات یہ ہیں کہ اگر یہ تب لاک ڈاؤن کی بجائے کرفیو لگا دیتے جو انہوں نے تب جو ہے فیزز میں لاک ڈاؤن کیا تھا تو حالات یا شاید مختلف ہوتے. آپ برآمد کر سکتے تھے. جی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں پیک پہ ہے، برطانیہ میں پیک پہ ہے، اٹلی میں یہ ہے، فلاں وہاں ہے. تو یہ بھی تو بتایا کرے نا چائنا کے اندر کیا تھا اور چائنا نے کس طرح کنٹرول کیا. کبھی چائنا کی بات نہیں کی. آپ صغیر اسد صاحب ایک اور چیز میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا جی کہ حکومت پاکستان نے بیرون ملک پروازوں کو جو ہے اجازت دی ہے. جی آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے جب کبھی کوئی وبا آپ کے اندر آ جائے تو آپ وہ علاقہ مت چھوڑیں. جی یہاں تک کہ اگر آپ وفات پا جاتے ہیں تو آپ کی موت شہید کی موت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک وبائی مرض ہے، چھٹی مرض ہے. حکومت نے اس کا جو ہے بیرون ملک پروازوں کو بھی اجازت دے دی ہے. تو جو معاملات ہمارے ملک میں ہیں وہ تو آلریڈی ہیں جی، لیکن اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے خالد بیب صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا ایکسپلین کرنے کا موقع دیں کمپلیٹ اپنا میسج، تاکہ لوگوں کو بات کی سمجھ لگ سکے اور پتہ لگ سکے کہ ہمارا موقف اس بات پہ کیا ہے اور کرونا پہ ہم نے شروع سے کیا کیا ہے، کیا کہتے رہے ہیں اور اب ہمارا موقف کیا ہے. دیکھیں یہ جو پروازوں والا معاملہ ہے اس پہ بھی ہم نے تبھی کہا تھا کہ مکمل، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہتے رہے کہ یہ تب جب انہوں نے لاک ڈاؤن کی تھی اور پروازیں بند کی تھی، یہ تو اب دوبارہ اوپن کی ہیں نا، تو تب بند کی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ تفتان کا بارڈر بند نہیں کیا تھا، ابھی بھی بند نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی بند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہتا رہا اور سوشل میڈیا پہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا آپ عینی شاہد ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ تفتان کا بارڈر بند کیا جائے. جہاں سارا کچھ بند ہے تفتان کیوں کھلا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اپنی اہلیاں چھپاتے ہوئے انہوں نے تفتان کا بارڈر آج تک بند نہیں کیا پورے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ملک، ایسی اسٹیٹ جس ملک کے اندر ڈیلی بیسس پہ روزانہ 100 آج کی ڈیٹ میں 111 لوگ جو ہے وہ اموات کے منہ میں جا چکے ہیں، اور جس ملک کے اندر ڈیلی 100 گھروں کے اور 100 سے زیادہ گھروں کے اندر لاشیں جا رہی ہوں اور ان کی ڈیڈ باڈیاں گھروں میں جا رہی ہوں، اور ان کا وزیر اعظم جو ہے اس کو نیند نہیں آنی چاہیے، اس کو چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے کہیں پہ. میں آج بڑی پریشانی کا مطلب آپ سے پریشانی سے یہ بات کر رہا ہوں. تکلیف دہ معاملہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے اپنے پیارے کتنے ایسے ہیں جو ان دنوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. دیکھتے دیکھتے یقین نہیں آتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا وزیر اعظم بجائے اس کے کہ وہ ٹینشن لے، وہ کچھ کرے، وہ اوپر سے ایک زوردار پوری قوم کو تماچا مارتا ہے. آ کے کیا کہتا ہے، آپ 100 کی بات کر رہے ہیں، اٹلی میں 200 مر گیا ہے،
ادھر فلاں ملک میں اتنے مر گئے. یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ کیا آپ قوم کو بتا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا چلا ہوا ہے, جیسے یہ ایک کمپٹیشن نہیں ہے بھائی, یہ تو کوئی بڑی جہالت ہے. آپ تو جہالت کی جو ایگزامپل دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ اوپر سے مذاق کر رہے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا, یہ جو مطلب ان کی نااہلی ہے, یہ پروازوں والا معاملہ, یہ حکومتی نااہلی ہے. آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. میرے ایک دوست ہے, بڑے قریبی دوست ہیں, وہ ڈسکاؤنٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں. ڈسکاؤنٹ کمپنی جو آپ کے وفاقی منسٹر عبدالرزاق صاحب کی ہے, آپ کے منسٹر ہیں یہاں, وفاقی وزیر ہے, ٹھیک ہے. ان کی کمپنی ہے قطر کے اندر, ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی 12,000 جو لوگ ہیں, سوری 1,200 پیپل پاکستان کے وہاں پہ امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب پروازیں تو اوپن اگر کی ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس درد سے کی ہیں کہ ہمارے پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو پاکستان میں لانا ہے, پاکستان میں لا کے کوارنٹین کر لیں گے, ان کو رکھ لیں گے, مطلب ان کو ہم بچا لیں گے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ معاملہ ہے کہ یہ ایک درد ہے ان کو پاکستانیوں کا, تو یہ سفید جھوٹ ہے, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگ وہاں پہ آپ نے نا ایک دقیق نقطہ کا چھیڑا ہے. میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں خالد صاحب, واضح بتا رہا ہوں, اگر ایسا ہی رہا تو وقت دور نہیں ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے, وہاں جو ہمارے سفارتخانے ہیں وہ بہت اس وقت خطرے میں ہیں. کیوں خطرے میں ہیں؟ کہ سعودی عربیہ میں ہمارے جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, ایک کمرے میں 30 لوگ ہیں, ایک کمرے میں 30 لوگ بند ہیں, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. اب مجھے بتائیں, جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا, ان کو کوئی سازگار ماحول نہیں ملے گا, ان کو کچھ مطلب نکلنے کے لیے باہر پابندی ہے, پاکستانی سفارتخانہ چپ ہے, تو اگر وہ لوگ وہاں سے نکل کر میری بات کو ذرا کمپلیٹ ہونے دیں, کوشش کریں گے. اگر وہ پاکستانی سفارتخانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ پاکستانی سفارتکار جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا. پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, انڈیا نے اپنے لوگ وہاں سے نکال لیے, گلف کنٹری سے نکال لیے, چائنا سے نکال لیے, یہ بنگلہ دیش نے وہاں سے لوگ اپنے نکال لیے, ہمارے لوگ وہاں پہ. تو یہ ایک سفید جھوٹ ہے کہ پروازیں اس لیے نہیں کھلی. پروازیں ان کے اپنے, آپ دیکھیں نا, پروازیں کس لیے کھلتی ہیں, جس طرح جہانگیر ترین جیسے لوگوں کے لیے کھلتی ہیں, ٹھیک ہے, نواز شریف جیسے لوگوں کے لیے کھلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک قوم کے ساتھ مذاق ہے, قوم کے ساتھ ایک کھلا تضاد ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, کورونا وائرس پہ بات کر رہا تھا کہ کورونا وائرس جو ہے وہ دنیا میں بلا شبہ تیزی سے پھیلا ہے, لیکن پاکستان اگر اس پہ سٹارٹنگ میں جس طرح ہم نے کہا تھا کرفیو کر دے تو اس کو کنٹرول کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب میرا کوشچن ہے, اس وقت کنٹرول کر لیتے جی تو اس حالت تک ملک نہیں جاتا, بڑی مختلف سچویشن ہوتی. تو میرا آج پوری قوم سے سوال ہے, اور بالخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں سے, لیڈرشپ اور کارکنان سے ایک سوال ہے آپ کے پروگرام کے تھرو, کہ دیکھیں جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, لاک ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا, پیچھے لاک ڈاؤن کھولا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد پھر اب دوبارہ سخت لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, اسمارٹ لگا دیا ہے اور سخت کرنے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, اگر آپ دوبارہ کر رہے ہیں, پہلے کھولا کیوں؟ سوال. ایک بات ہے, ایک منٹ, مطلب پہلے کھولا کیوں؟ اگر کھولا ہے اب لگا کیوں رہے ہیں؟ اور اب جو اگلی بات ہے کہ ان دونوں سچویشن کے درمیان والا جو وقت ہے, یعنی کھولا اور اب لگایا, اس درمیان جو کرونا پیک پہ آیا اور لوگ مرے ہیں, ان کا ذمہ دار کون؟ ویسے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں لاکھوں لوگ بھی مر جائیں, ہزاروں لوگ بھی مر جائیں, آپ کی ٹرینوں کو آگے لگ جائیں, آپ کے ادارے جلس جائیں, انڈسٹری تباہ ہو جائے, تو ذمہ داری تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے, نہ کسی پہ جاتی ہے, نہ اور چیز ہے. جی میں آپ کی بات کو مزید یہ کرنا چاہوں گا. جی چنگیز خان جسے لوگ درندہ سمجھتے تھے, جی اس کے ایک کہاوت مجھے یاد آ گئی. اس نے کہا ہے کہ ایک کام کرنے کے بعد دوبارہ پھر اسے کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کام سے اتنا ہوا ہی نہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی میں بات کر رہا ہوں, ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو وقت گزرا, یعنی اس لاک ڈاؤن کھولنے کی سبب سے یہ ہوا نا.
اب کیا عمران خان یا حکومتی مشینری کو پتہ نہیں ہے کہ میری قوم جو ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے؟ اب یہ بار بار کہتا ہے جی قوم ایس او پیز پہ عمل نہیں کی، قوم نے لاپرواہی کی ہے، قوم پہ ڈر ہے۔ دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو اپنے پہ ذمہ داری لے ہی نہیں رہا، قوم پہ ڈر ہے، تو کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ ہماری قوم کس طرح کی کنٹری ہے؟ سر پاکستان ایک واحد کنٹری ہے کہ پاکستان میں 2 ماہ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد ٹائیگر فورس کا جو ہے وہ جن کے اس میں سر وہ تو خو کھاتا ہے خالد صاحب، وہ تو خو کھاتا ہے، وہ تو کھانے کا ایک سبب تھا بس، وہ اپنے لوگوں کو ایک کوشش اس کی تھی، جس طرح نازی کا آپ کو یاد ہوگا ہٹلر کی نازی تھی پارٹی، یہ تو وہ تھا کہ میں ایک نازی گروپ کر سکوں، تو وہ تو خیر ہوا نہیں ہے، اس سے جو بھی ہے کامیاب نظر نہیں آ رہا۔ میں یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ٹائیگر فورس کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ایک حلقے میں 1 MLA 2 MP پتہ نہیں کتنے کونسلر اور ایسے ہی ہے، سارا کچھ موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، تو پھر ٹائیگر فورس کی ضرورت کیوں تھی؟ ان سے کام کیوں نہیں لیا گیا؟ خالد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں PTI کے MLA ہیں کیا پورے پاکستان میں PTI کے MPA ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں PTI کے کونسلر ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں PTI کے چیئرمین ہیں؟ نہیں ہے نا، ان کے پاس تو چند سیٹیں ہیں اور وہ بھی سلیکٹڈ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیسے یہ MPs کو دیں گے؟ میں نے پہلے عرض کی ہے ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد کام تو ایسا دیکھیں خالد صاحب، آپ کی جو حکومت ہے PTI حکومت، یہ واحد حکومت ہے جو پوری دنیا کے سامنے یہ شور کرتی ہے کہ اپوزیشن پولیٹکس کر رہی ہے، اس ایشو پہ بھی یہ ایک بڑا مطلب ایشو ہے، اس پہ قوم کو ایک ہونا چاہیے، فلاں پارٹی ایشو کر رہی ہے، صحافی ایشو کر رہے ہیں، جناب یہ پولیٹکس کر رہے ہیں، نام لوگوں کا لے رہے ہیں، اصل میں پولیٹکس یہ خود کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ایکسپوز اب ہو چکے ہیں جس طرح کی یہ پولیٹکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی گندی ترین پولیٹکس ہے، اور جتنے لوگ میں سمجھتا ہوں جو لوگ مر رہے ہیں، جن لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، ان کی فیملی کو سٹینڈ لینا چاہیے، جو بھی جہاں پہ بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو وہ متعلقہ جو ہیلتھ منسٹر ہے اس پہ FIR درج کروائے جا کے۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیں نظام کیسے بدلتا ہے، کیسے یہ لوگ سٹینڈ لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کٹے کو باندھا کیسے جائے؟ کٹا تو انہوں نے کھول لیا ہے سر، ابھی بھی آج بھی ہمارے